بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہمارا اردو کا یہ 8واں لیکچر ہے جو کہ ایک غزل کے بارے میں ہے، اور یہ ہمارے سلیبس کی آخری غزل ہے جو کہ بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ غزل جو ہے بہادر شاہ ظفر کی ہے، تو تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے اور 1875 کو پیدا ہوئے، اور جب آپ کو بادشاہت ملی تو اس وقت مغلیہ خاندان جو ہے وہ تقریباً آخری سانسیں لے رہا تھا، یعنی ختم ہونے کے قریب تھا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے برصغیر پاک ہند پر حملہ کیا تو آپ کی حکومت آپ سے چھین لی گئی اور آپ کے بیٹوں کو آپ کے آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا اور آپ کو جلا وطن کر کے رنگون، یعنی موجودہ جو برما ملک ہے وہاں پر نظر بند کر دیا، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی قسم پرسی اور غربت میں گزارے، اور رنگون ہی میں آپ نے وفات پائی اور وہیں آپ دفن ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر شاعرانہ مزاج شروع سے ہی رکھتے تھے اور آپ کے دربار میں ہر وقت شاعروں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ آپ خود بھی شاعری کرتے تھے اور اس سلسلے میں آپ شاہ نصیر، ذوق اور غالب سے اصلاح لیتے رہے، اور آپ کی کلیات میں تقریباً 30,000 سے زیادہ اشعار جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے تمام اصناف شاعری میں طب آزمائی کی، ان شاعری کی، لیکن آپ کی پہچان آپ کی غزل ہے، جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والے کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ نے برصغیر کی روزمرہ زبان کو اتنی صفائی سے استعمال کیا کہ آپ کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اچھے غزل گوش آتے ہیں۔ آپ کی کلیات جو ہے وہ بہت ضخیم کا مطلب ہے بہت ہی پرانی ہو چکی ہے، جو 4 جو ہے دواوین پر مشتمل ہے۔ ابھی ذرا ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تشریح میں آپ کو پتہ ہے کہ غزل میں شاعر کیا کہتا ہے، لیکن چونکہ ویسے تو غزل آپ نے اس کے تعریف میں بھی اور پہلے غزل کی تشریح کی ہے اور اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس میں شاعر اپنے محبوب کے حسن اور ان کے بالوں کی اور ان کے مختلف اعضاء جسمانی کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ غزل جو ہے یہ ان سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ اس کے بعد شروع میں شاعروں نے غزل میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی، لیکن بعد میں شاعروں نے اس کو بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ تو بعد میں آنے والے شاعروں نے اس میں تبدیلی کی اور اس میں ہر موضوع کو شامل کر دیا۔ یہاں بادشاہ جو ہے یہ کچھ اپنے حالات اور کچھ تصوف کو بھی اور کچھ جو ایک حقیقت ہوتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس چلے جانا ہے، تو اس حقیقت کو اپنی اس غزل کا موضوع بنایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا اور اس کے سامنے ہی جو دلی شہر تھا وہ اجڑ گیا تھا، انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو بادشاہ نے پہلے شعر میں آپ دیکھیں کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ میرا دل اب اس اجڑے دیار میں نہیں لگتا، یعنی جہاں ان کو قید کر دیا گیا وہاں ان کا دل نہیں لگتا۔ کیسے ان کا دل وہاں لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک پوری سلطنت کے بادشاہ تھے اور عیش و عشرت تھا اور ہر طرف ان کا حکم چلتا تھا اور بڑے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ان کے بدلے اور انہیں اتنے بڑے قلعے سے اٹھا کر ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ جہاں ہم دوسرے شعر کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ بہت مختصر ہے اور بہت ظالم ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کی زندگی صرف 4 دن کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس دنیا میں آ کے اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، بے شمار خواہشات اور تمنائیں کرتا رہتا ہے اور اس کے دلوں میں خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہے، اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کی تکمیل میں بھی اس کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہماری بہت سی خواہشات پوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہماری بہت
بہت ساری خواہشات جو ہے وہ رہتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے اور ہم سب نے ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا۔ تیسرے شعر میں وہ کہتے ہیں، اس میں بادشاہ اپنے آپ کو بلبل کہتے ہیں اور باغبان اپنے محافظوں، ظاہر بادشاہ تھے اور سارے جو رعایا تھی بہت سارے اس کے ملازم، اس کے نگبان، اس کی حفاظت کرنے والے تھے، اور صیاد وہ انگریزوں کو قرار دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کسی کوئی گلہ نہیں، نہ ہی اپنے محافظوں سے کہ انہوں نے میری حفاظت نہیں کی، اور نہ ہی مجھے انگریزوں شکاری سے کوئی گلہ ہے کہ انہوں نے مجھے عین بہار کے موسم میں جب ہر چیز پر خوشی آتی ہے، رونق آتی ہے اور ہر چیز آزاد فضاؤں میں گھومتی رہتی ہے، میری زندگی میں اسی موقع پر قید لکھی ہوئی تھی، یعنی جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ ملتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں تو اس میں بھی شاعر اپنی محرومیوں اور اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ پہلے میرے دل میں بہت ساری خواہشات تھی، لیکن اب حالات بدل گئے، کیونکہ ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، ان کے گھر کی عورتوں کی بہت بے عزتی بے حرمتی کی گئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں کوئی خواہش نہیں، اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو ان سے کہہ دیں کہ اب وہ کسی اور کے دل میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے، میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ 5واں شعر دیکھیں، کیونکہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کوٹلی میں قید ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دن یعنی بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اور وہ دن جو ہے وہ بہت ہی غربت میں گزار رہے ہیں اور وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوٹلی تو اتنی تنگ ہے جس میں نہ میں بیٹھ سکتا ہوں اور نہ اسی طرح لیٹ سکتا ہوں، لیکن کہتے ہیں مجھے ایک امید ہے کہ میری زندگی میں اب شام آ رہی ہے، یعنی شام کو وہ موت سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میں اپنے گنج مزار یعنی اپنی قبر میں پاؤں پھیلا کے آرام سے سو سکوں گا۔ اور آخری شعر آپ دیکھیں، اس کو ہم آخری شعر نہیں کہیں گے بلکہ یہ غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ انہیں جو ہے اس بات پر بہت ہی افسوس ہے اور اپنے آپ کو بدنصیب تصور کرتا ہے کہ مجھے موت جو ہے وہ اپنے ملک سے دور یعنی اس قید میں ہوئی اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رنگون میں ہی ان کی موت ہوئی اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، تو وہ اس بات پر بہت روتے ہیں اور اپنی قسمت کو جو ہے بہت برا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں کیسا بادشاہ تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ تو یہ ہماری تشریح تھی اور یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، بہت ہی آسان اور مختصر سی ہے۔ اس کے الفاظ معنی ذرا دیکھیں، اجڑا دیار کہتے ہیں ویران ملک کو، فصلی بہار بہار کا موسم، عالم ناپائیدار یعنی ختم ہونے والی دنیا، دلی داغدار غم زدہ دکھوں بھرا دل، عمرے دراز لمبی عمر، گنجے مزار مزار کا کونا، باغبان مالی کو کہتے ہیں، کوئے یار یعنی دوست کی گلی، صیاد شکار کرنے والا، گلہ اور شکوہ۔ یقیناً آپ اس کو سمجھے گا اور پھر تشریح کے نوٹس بنا کے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہاں ہمارا جو ہے یہ لیکچر ختم ہو گیا ہے، شکریہ۔